آپ نے قرآن پاک کہیں رکھنا ہو تو پہلے جگہ تو دیکھتے ہیں نا اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ جہاں قرآن رکھنا ہو کسی گندی جگہ پہ قرآن رکھیں گے اور کسی نجس جگہ پہ جہاں غلاظت پڑی ہوئی ہے وہاں قرآن نہیں رکھیں گے۔ تو جس سینے پہ قرآن نے نازل ہونا تھا، جس نور نے اس نور کو اٹھانا تھا، نور مصطفیٰ جس نے اللہ کے کلام کو برداشت کرنا تھا، وہ نور مصطفیٰ جن جن وجودوں میں رہا ہے اللہ نے ان کو پاکیزگی عطا فرمائی۔ وہ نور مصطفیٰ کسی گندے وجود میں نہیں اللہ نے رکھا، اللہ نے حضور کے والدین کو چنا ہے۔ چونکہ میلاد کے ساتھ ساتھ سیرت کا پیغام بھی یہی ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا پیغام ہے کہ میلاد مناؤ اور سیرت۔ چلیں جو پہلی بات ہے مناؤ اسی کی تشریح کر دیتا ہوں۔ میلاد مناؤ، میلاد مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ۔ میلاد بھی مناؤ اور میلاد والے کو بھی، میلاد مناؤ اور میلاد والے کو راضی نہ کرو تو میلاد منانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میلاد بھی مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ۔ تو میلاد والے آقا کب خوش ہوں گے؟ جب آپ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، جب آپ ان کی سیرت کو اپنائیں گے، جب آپ ان کے ارشادات عالیہ پہ عمل کریں گے۔ میلاد بھی مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جن جن وجودوں میں رہا ہے ان کے اخلاق اعلیٰ تھے، کردار پاکیزہ تھا۔ اس طرح انسان گندگی سے نفرت کرتا ہے نا، انسانی طبیعت کی صفائی، انسانی طبیعت کی پاکیزگی کا ایک مقام یہ ہے کہ انسان نالی میں گری ہوئی غلاظت کو اٹھا کے نہیں کھاتا، حتیٰ کہ کوئی کھانے والی غلاظت تو ویسے بھی گندی چیز ہے، کوئی کھانے والی چیز ہے لیکن وہ نالی میں گر گئی ہے، اب وہ گندی ہو گئی ہے، غلاظت والی ہو گئی ہے، تو بندہ اس کو بھی نالی سے اٹھا کے نہیں کھاتا، نالی سے نکال کے اس کو کہیں رکھ دے گا، کوئی پرندہ کھا لے، کسی اور کام آ جائے، خود نہیں کھائے گا۔ یہ انسانی طبیعت کی پاکیزگی یا ستھرائی کا ایک مقام ہے۔ جس طرح انسان اس سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح انسان کی طبیعت کی پاکیزگی کا ایک مقام یہ ہے کہ وہ حرام کو بھی پسند نہیں کرتا، چاہے رشوت کی صورت میں ہو، کوئی بھی ناجائز شکل ہے، چاہے چوری کی شکل میں ہو۔ جس طرح آپ نالی میں گرے ہوئے رزق کو اٹھا کے نہیں کھاتے، گندگی میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے نہیں کھاتے، اسی طرح بعض طبیعتوں میں ایمان کی وہ پاکیزگی آ جاتی ہے کہ پھر وہ گندگی سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ طبیعت کی پاکیزگی تو تقریباً 99% اور اس پر آگے 99 پوائنٹ بھی کر لیں، 99.99 پوائنٹ لوگوں کو یہ پاکیزگی حاصل ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھائی اپنی بہن کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو بعض طبیعتوں میں پھر اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے ایمان کی کہ جس طرح وہ اپنی بیٹی کو یا بہن کو بری نظر سے نہیں دیکھتے، اسی طرح ہر وہ عورت جنہیں دیکھنا شریعت نے ان پر حرام کیا وہ اس کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھتے، جب تک شریعت ان کو اجازت نہ دے، جب تک شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی، جب تک شریعت مطالعہ کا اذن نہ ہو۔ جہاں شریعت، وہ اس طرح پابند ہو جاتے ہیں کہ جہاں شریعت نے روکا ہے وہ کہتے ہیں اس حد کو توڑنا ہمارے لیے اسی طرح ہے جس طرح گندگی کو استعمال کریں۔ یہ طبیعت کی پاکیزگی، اب جو طبیعت کی پاکیزگی بیان کر رہا ہوں یہ سب کو حاصل نہیں ہے،
کہ وہاں طبیعت رک جائے جہاں شریعت نے روکا ہے، وہاں وہی رکتے ہیں جنہوں نے تزکیہ کیا۔